ایک بڑھیا دودھ اٹھائے جوگی کو دینے جا رہی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ نے بلا کر بڑھیا سے دودھ قیمتاً مانگا تو بڑھیا نے جواب دیا کہ میں یہ دودھ لاہور کے کوتوال رائے راجو جوگی کو دینے جا رہی ہوں۔ اگر میں نے یہ دودھ آپ کو دے دیا، جب شہر کوتوال رائے راجو مذکور کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی شعبدہ بازیوں کے ذریعے حضرت داتا گنج بخش کو بھگانے کی کوشش کی۔ آپ کی اس کرامت حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ ہزاروں میل کا پیدل سفر کر کے مصائب و مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے جب لاہور میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کو انتہائی ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اہل لاہور دین کے لحاظ سے بدترین حالات سے دوچار تھے۔ ہر طرف بعقیدگی، بت پرستی، ہیلہ سازی، شعبدہ بازی اور جادوگری کا بازار گرم تھا۔ خطہ لاہور کفر و شرک کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حریص، لالچی، شاطر اور گمراہ لوگ مختلف حیلوں بہانوں سے لوگوں کا مال متاع لوٹنے پر ہی اکتفا نہ کرتے، بلکہ انہیں بے دینی اور گمراہی پر چلانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے۔ ہندو برہمنوں، شعبدہ باز، یوگیوں اور جادوگروں کا بڑا زور آور چرچا تھا۔ ان بدماش اور بدکماش لوگوں نے سادہ مزاج لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا رکھی تھیں۔ جان و مال اور اولاد کے خوف کی وجہ سے قرب و جوار اور دور دراز کے لوگ ان کے پاس آتے اور انہیں نذرانہ پیش کرتے۔ لوگوں کی بے بسی اور حالت زار کا اندازہ ایک جوگی کو دودھ کا نذرانہ پیش کرنے والی بڑھیا کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جس نے یہ کہتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ کو دودھ فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر میں تجھے یہ دودھ فروخت کر دوں تو پھر میرے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس وقت حضرت داتا گنج بخش تبلیغ اسلام کی خاطر غزنی سے لاہور تشریف لائے، جس جگہ اب آپ کا پانی والا چشمہ ہے، وہاں درخت کے سایہ میں قیام فرمایا۔ ان دنوں شہر لاہور اور گرد و نواح کے لوگ اپنے مویشیوں کا ایک وقت کا دودھ لاہور کے ہندو جوگی رائے راجو کو دیا کرتے تھے۔ آپ کے قیام کے تیسرے دن ایک بڑھیا دودھ اٹھائے جوگی کو دینے جا رہی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ نے بلا کر بڑھیا سے دودھ قیمتاً مانگا تو بڑھیا نے جواب دیا کہ میں یہ دودھ لاہور کے کوتوال رائے راجو جوگی کو دینے جا رہی ہوں۔ اگر میں نے یہ دودھ آپ کو دے دیا تو میرے جانور دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ نے فرمایا، یہ دودھ مجھے دے دے، تمہارے جانور خون نہیں دیں گے۔ آپ رحمت اللہ کی بات کا بڑھیا پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ دودھ آپ کو پیش کر کے واپس چلی گئی۔ بڑھیا نے گھر پہنچ کر شام کو دودھ دھونا شروع کیا تو اس کے جانوروں کے دودھ میں خون آنے کی بجائے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ اس بات کی خبر بڑھیا نے شہر کے دوسرے لوگوں تک پہنچائی تو انہوں نے بھی آپ رحمت اللہ کی خدمت میں دودھ پیش کرنا شروع کیا۔ جب شہر کوتوال رائے راجو مذکور کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی شعبدہ بازیوں کے ذریعے حضرت داتا گنج بخش کو بھگانے کی کوشش کی۔ آپ کی اس کرامت کا سب سے زیادہ دھچکا رائے راجو کی شہرت و وقار کو لگا اور وہ سینہ تانے مقابلے کے لیے آ گیا۔ آپ رحمت اللہ نے ہر چند اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کوئی شعبدہ باز نہیں، ہٹ دھرمی نہ کرو، باز آ جاؤ، جانے دو۔ مگر جوگی آپ رحمت اللہ کی حقیقت پسندانہ بات کو آپ رحمت اللہ کی کمزوری سمجھ کر باز نہ آیا اور فضا میں اڑ کر شعبدہ بازی کا کرتب دکھانا شروع کیا۔ آپ نے اپنی پاپوش مبارک یعنی کہ جوتی کو ہوا میں اچھالا اور اس نے چند لمحوں میں رائے راجو کو زمین میں پٹخ دیا۔ زمین پر گرتے ہی اسے حق کے جلوے نظر آنے لگے
وہ اٹھا اور معافی کی درخواست کرتے ہوئے کلمہ حق پڑھتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا، اور آپ سے ظاہری اور باطنی علوم کی تکمیل کے بعد اسلام کا ایک عظیم مبلغ بن گیا۔ اس کے قبول اسلام سے شعبدہ بازی دم توڑ گئی اور اس کے اسلام لانے کی خبر دور دور تک پھیل گئی، جس سے تبلیغ اسلام کے لیے حالات سازگار ہوتے چلے گئے اور لوگ پنجاب کے گوشے گوشے سے حضرت داتا گنج بخش کے پاس حاضر ہونے لگے اور شب و روز آنے جانے والوں کا ناطہ بن گیا۔ رائے راجو، جس کا تعلق سورج بنسی کشتری راجپوت خاندان سے تھا، خاندانی حرب و ضرب کے خصائل کے علاوہ علم و نجوم، ریاضی اور مذہبی علوم میں ایک ممتاز مقام رکھتا تھا اور عبادت و ریاضت کے سبب استدراجی قوت کا مالک تھا۔ ان تمام اوصاف کے باوجود توحید سے نا آشنا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے ہاتھوں حلقہ بگوش اسلام ہونے والا یہ پہلا ہندو راجپوت تھا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے آپ کا نام رائے راجو کی بجائے عبداللہ رکھا اور آپ کی ظاہری و باطنی تربیت کی۔ حضرت عبداللہ کی اپنے مرشد کی ہمہ وقت خدمت گزاری اور عبادت و ریاضت کے باعث حضرت داتا گنج بخش نے آپ کو شیخ ہندی کے لقب سے سرفراز فرمایا اور آپ ہی حضرت کے جانشین اور خلیفہ مجاز ہوئے، اور آپ کی اولاد آج تک دربار اقدس کی متولی چلی آ رہی ہے۔ حضرت شیخ ہندی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر شریف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی مزار اقدس کے پہلو میں واقع ہے۔